کہ او میرے بندو، اگر تم چاہتے ہو ایمان کی حقیقت کو اپنا لو، اگر تم چاہتے ہو ایمان کی حقیقت کو پا جاؤ، اگر تم چاہتے ہو تمہیں ہدایت مل جائے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو صراط مستقیم پر گامزن رہو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں جانا تمہارا مقدر بن جائے، تو سن لو، تمہارا ایمان اس طرح ہونا چاہیے جس طرح میرے نبی کے صحابہ کا ایمان۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہ نبی کے صحابہ، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ عظیم لوگ ہیں، یہ میرے اتنے قریب ہیں کہ میں نے ان کی دل کی تختیوں پر ایمان کو لکھ دیا۔ اور پھر اللہ پاک نے مزید واضح فرما دیا قرآن مجید کے اندر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے تمام صحابہ کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ اور پھر فرما دیا کہ بات کو ختم فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں اعلان کرتا ہوں رب کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے ایمان کی قبولیت، ایمان کو قبول تب کرنا ہے، ہمارے ایمان کا اعتبار تب کرنا ہے، ہمارے ایمان حقیقت پر اس کو حاصل کرنا تب ہے جب ہم صحابہ کرام جیسا ایمان اپنے دل کے اندر ہوں۔ تو نبی کے صحابہ جیسا ایمان رکھنا یہ ہر نبی علیہ السلام کی امتی کے لیے ضروری ہے، کہ تمہارا ایمان ایمان نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ میرے نبی کے صحابہ جیسا تمہارا ایمان نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے معیار کیوں بنایا؟ ذرا دیکھیے تو صحیح ان کی زندگیاں، کہ ان کی زندگیوں کے اندر رب کی اطاعت حقیقی معنوں کے اندر موجود، ان کی زندگیوں میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنوں میں موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا تن من دھن سب کچھ وار گئے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو نہیں چھوڑا۔ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے لیکن ایمان کی حقیقت کو اپنا لیا، دل کے اندر اس بات کو رکھ دیا کہ اب میری زندگی ایمان کے مطابق چلے گی، اب میں ہر حال میں رب کی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے لیے مار بھی کھا رہے ہیں اور پھر مسکرا رہے ہیں، یہی وجہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو میرے راستے میں ایذا دی گئی، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ان کو تکلیف پہنچائی گئی، ان کو دکھ دیے گئے، ان کو درد کے اندر مبتلا کیا گیا، ان کے جسموں کو چھلنی کیا گیا، ان کے گلوں کے اندر رسیاں باندھی گئی، ان کو گھسیٹا گیا، ان کو پیٹا گیا، ان کے سینوں پر چٹانیں رکھی گئیں، ان کے جسم کے اوپر تیر مارے گئے، اور ان کے اعضاء کو کاٹا گیا، ان کو تیل کے کڑاہوں میں ان کو جو ہے جلایا گیا۔ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے کے اندر ان کو تکلیفیں دی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے نا، تو مسلمان ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کافروں کے جمگھٹے میں جاؤں اور ان کے سامنے رب کا قرآن سناؤں، ان کے سامنے اعلان کروں، ان کو دین کی، اسلام کی دعوت دوں۔ کسی نے کہا کہ اب ہماری تعداد تھوڑی ہے، آپ نہ جائیں کیونکہ کفر کا غلبہ ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا دل چاہتا ہے، میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان جس دل کے اندر گھر کر جاتا ہے، جس دل کے اندر ایمان کی حقیقت آ جاتی ہے، پھر چین سے بیٹھنا اس کا مقدر نہیں ہوتا، ایمان مجبور کرتا ہے کہ جاؤ رب کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑتے ہیں،
اللہ کے کلام کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دیتے ہیں، یعنی اللہ کی توحید کی شہادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں، اور سارے کافر ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب واپس آئے ساتھیوں نے پوچھا کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ نہیں جانا، تو دیکھا نہیں آپ کو کتنی مار پڑی ہے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم اصل ایمان کا مزہ تو تب آیا ہے، اب آیا ہے، اس حالت میں آیا ہے۔ جب ایمان دل کے اندر آ جاتا ہے تو یہ اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اور جب اللہ کی محبت میں، اللہ کے راستے میں جسم کو تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس حال میں بھی مزہ اور سکون عطا فرماتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، گئے دعوت دی، سارے کفار ان کے پیچھے پڑ گئے، مارا ان کو، پیٹا، یہاں تک کہ ان کے چہرہ لہو لہان کر دیا، بے ہوشی کے عالم میں۔ لیکن جب ہوش آئی تو پہلی بات ان کی زبان پر کیا تھی کہ میرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ یہ ایمان ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی تابعداری کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جب ایمان دلوں کے اندر آ جاتا ہے پھر برملا طور پر لوگوں کے سامنے علی الاعلان کلمہ توحید کو اور کلمہ رسالت کو بلند کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی زندگیاں ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا، خلیفہ بننے کے بعد کچھ دنوں بعد ایک بچی آئی اور کہنے لگی کہ امیر المومنین ابھی تو آپ خلیفہ بن چکے ہیں، پہلے تو آپ آتے تھے، گھر کی دیکھ بھال کرتے تھے، ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، اب تو آپ جو ہے وہ خلیفہ بن چکے ہیں، اب تو آپ کو وقت نہیں ملے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب دیا کہ بیٹی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کام خلافت سے پہلے ہے، خلافت کے اندر بھی وہی کام سر انجام ہے۔ سید القوم فی السفر خادمہم، قوم کے جو سردار ہوتے ہیں وہ خدمت گزار ہوتے ہیں۔ صرف خادم اعلیٰ کہنے کافی نہیں ہوتا، خدمت کرنا اصل چیز ہوتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے سید القوم فی السفر خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے، خدمت گزار ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے سیدنا ابوبکر صدیق یہ کہہ سکتے تھے میں تو خلیفہ بن چکا ہوں، اب تو میری ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں، اب تو میں یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا، چلو فلانے بندے تم دے دو، نہیں، فرمایا کہ نہیں، میں خود جو ہے ان فرائض کو سر انجام دوں گا۔ یہ نبی کے صحابہ تھے، جب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار بنایا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، یہ مدائن کے گورنر تھے، لیکن سادگی کی زندگی گزارتے تھے، پرانے کپڑوں کے اندر ملبوس تھے، ان کی زندگی سادی ہوتی تھی، سادگی کے اندر تھے۔ اتنے میں قافلہ باہر سے آیا، ان کے پاس ساز و سامان زیادہ تھا، اور وہ غور و فکر کرنے لگے کہ چلو کوئی بندہ مل جائے، مزدور مل جائے کہ ہمارا یہ سامان لے جائے، ہم اس کو اجرت دیں گے۔ تو لہٰذا جب ادھر ادھر دیکھا تو ان کو حضرت سلمان فارسی نظر آئے، پہچان تو نہیں رہے تھے، ظاہری حلیے کو دیکھ کر، ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر کہا کہ ہمارا یہ سامان لے کے جاؤ گے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں بالکل میں لے جاؤں گا، میں آپ کا سامان لے جاؤں گا۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ چلو مزدور مل گیا تو اب تو یہ سامان لے کے جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی وہ سامان لے کر اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے چل رہے ہیں۔ آگے چلتے چلتے ایک شخص ملا، انہوں نے کہا کہ اللہ والو یہ کیا کام کر دیا تم نے، کس شخص کے اوپر اپنا سامان اٹھوایا ہوا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا کہ یہ مدائن کے گورنر ہیں۔ وہ سارے آگے جھکنے لگے، انہوں نے کہا حضرت ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے نیت کر لی تھی جہاں تک تم نے پہنچنا ہے میں تمہارا وہ سامان وہاں تک لے کے جا کر ہی واپس آؤں گا۔ یہ ایمان ہے۔ پھر سادگی آتی ہے، جب ایمان دل میں آتا ہے تو سادگی، پھر عاجزی آ جاتی ہے، اور عاجزی یہ عزت میں کمی نہیں آتی عاجزی اختیار کرنے سے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جس کی زندگی میں عاجزی آ گئی اللہ تعالیٰ اس کو سربلند کرے گا۔ سربلندی کا کیا مطلب؟ اس کی مالی حیثیت بھی ٹھیک رہے گی، اخلاق اچھے ہوں، زندگی میں عاجزی آ جائے، ہر ایک سے اخلاق میں ملے، ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملے، بچوں سے بھی پیار محبت سے، اپنے ہم عمر لوگوں سے بھی پیار محبت سے رہے،
اپنے سے بڑوں کا ادب کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے. میں قسمیہ طور پر منبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم اس کی عزت میں کبھی کمی نہیں آئی. یہ عاجزی ہے. عجز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پسند. صحابہ کرام کی زندگی میں عاجزی تھی. اور ان کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی؟ محمد الرسول اللہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. والذین معہ اشداء علی الکفار, ہاں جو نبی کے صحابہ ہیں کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں. ڈٹ جاتے ہیں, کٹ جاتے ہیں, لیکن ڈٹ جاتے ہیں, پیچھے نہیں بھاگتے, پیچھے نہیں ہٹتے. یہ میرے نبی کے صحابہ کا وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار, کفار کے مقابلے میں بڑے سخت. اگر سامنے وقت کا حاکم ہی کیوں نہ ہو, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرأت سے بات کرتے. کفار کے مقابلے میں سخت. جب کھڑے ہو جاتے ہیں سامنے ہزاروں کا لشکر ہوتا ہے, ادھر چند سو قافلہ ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان پر ان کو غلبہ عطا فرما دیتے ہیں. کفار کے مقابلے میں سخت ہیں. رحماء بینہم, آپس میں بڑے نرم دل ہیں, آپس میں پیار کرنے والے, آپس میں محبت کرنے والے, آپس میں ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے والے, ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے. یہ صحابہ کی زندگی تھی. اللہ پاک ان کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں. تو وہ صفتیں ہمارے اندر بھی آ جائیں, وہ صفتیں ہم بھی اپنائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم آزاد دیے ہیں. ہم کم از کم اس ذات کا شکریہ تو ادا کریں کہ جس رب نے مجھے یہ زندگی دی ہے, میں نے اس رب کا شکریہ کتنا ادا کیا. تو اسی لیے صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے معیار اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو نہ صرف یہ کہ قبول فرما لیا تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے رضا کا اعلان بھی فرما دیا. تو یہ ان کی زندگی ہے, ان کی زندگی. اور پھر ظاہری طور پر اگر جسمانی طور پہ کمزور بھی تھے نا, پھر بھی ان کی شان بڑی اعلیٰ تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, اور جسم کے دبلے پتلے, اتنے دبلے پتلے کی چھوٹی چھوٹی ان کی پنڈلیاں تھیں. جب درخت کے اوپر چڑھے نا تو پنڈلی ظاہر ہوئی تو سارے صحابہ ہنسنے لگے, کہ ان کی پنڈلی تو دیکھو, اتنی چھوٹی سی پنڈلی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او میرے صحابہ, تم نہیں جانتے عبداللہ ابن مسعود کا مقام مرتبہ. خدا کی قسم, اگر ایک طرف عبداللہ ابن مسعود کی یہ پنڈلی رکھ دی جائے اور دوسری جانب احد پہاڑ رکھ دیا جائے, ان کی پنڈلی پھر بھی احد پہاڑ پر بھاری ہوگی. امام الانبیاء فرما رہے, یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے, یہ ان کی زندگی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اگر قرآن سیکھنا ہو نا تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سیکھ. اور یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ غربت کی زندگی گزار رہے, تنگ دستی کے عالم میں, جسم بالکل نحیف ہے لیکن دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, قرآن کی خدمت کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. اسی کمزوری کے عالم میں ان کا آخری وقت ہوتا ہے. وقت کے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی یہ آتے ہیں ان کی تیمارداری کے لیے. جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نزع کی کیفیت ان پر طاری ہو چکی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نزع کی کیفیت طاری ہو چکی تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی حالت کو دیکھا, کہا کہ اگر آپ چاہیں تو طبیب کو بلا لوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, اب طبیب بلانے کی ضرورت نہیں ہے, طبیب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو اللہ سے ملاقات کا وقت ہے, میری توجہ اس جانب ہے, میرا طبیب میرا رب ہے, اب طبیب کو بلانے کی اجازت یعنی ضرورت نہیں ہے. کہا کہ عبداللہ ابن مسعود, آپ کی تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, بیٹے تو ہے نہیں. آپ کے چلے جانے کے بعد یہ بیٹیوں کی کفالت کا مسئلہ بھی ہے, اور بیٹیوں کی دیکھ بھال بھی ہے, ان کا خیال کرنا بھی ہے, ان کا نان نفقہ بھی ہے. تو میں اس طرح کرتا ہوں, بیت المال میں سے کچھ مال بھیج دیتا ہوں, کچھ مال بھیج دیتا ہوں تاکہ تمہارے بچیوں کے کام آ سکے. کہا کہ امیر المومنین, مال بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, مال بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنے بچیوں کو وہ سکھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کے دل کے اندر سورہ واقعہ ہو, جو رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے, اس کے رزق میں کبھی بھی تنگ دستی نہیں آئے گی. میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھلائی ہے
اس لیے مجھے ان کے مستقبل کی کوئی فکر نہیں۔ ایمان ہو تو ایسا ہو، یقین ہو تو ایسا ہو۔ ہمارا یقین تو ڈاماڈول ہو جاتا ہے قدم قدم پر، یقین کی کیفیت یہاں کچھ اور ہوتی ہے، سامنے حالات آ جائیں تو وہاں کچھ اور ہو جاتی ہے، پھر آگے کوئی تکلیف، سختی، مصیبت، پریشانی سامنے نظر آئے تو وہاں کیفیت الگ ہو جاتی ہے۔ صحابہ کی ایمان کی کیفیت کلمہ پڑھنے کے بعد ان کی کیفیت طاری تھی، آخری دم تک ان کی یہ کیفیت باقی تھی۔ انہوں نے کسی چیز کو خاطر میں نہیں لایا، انہوں نے کسی چیز کو خاطر میں نہیں لایا، غربت ہونے کے باوجود، تنگ دستی ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں چھوڑا۔ ہم تو آج معمولی سی بات پر اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور سو بہانے بناتے ہیں۔ انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، اپنی جائیداد کو چھوڑا، باغات کو چھوڑا، کھیتیوں کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا۔ نہیں چھوڑا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹے، اطاعت انہوں نے نہیں چھوڑی، ہر حال میں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پورا اترنے والے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے معیار بنایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، صحابہ ان کے ارد گرد ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہا کہ حضرت تکلیف زیادہ ہے یا موت کی سختی معلوم ہو رہی ہے، اس وجہ سے رو رہے ہیں؟ ان کا نہیں، اس وجہ سے نہیں روتا، یہ تو میں اپنے مہمان سے، جو اپنے محبوب سے ملنے کا یہ وقت ہے، میں اس وجہ سے نہیں روتا، اس پر میں راضی ہوں، روتا تب ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس دنیا سے جائے اس کے پاس آخرت کے لیے توشہ ہونا چاہیے، آخرت کے لیے توشہ ہونا چاہیے۔ اور پتہ نہیں میری زندگی تو آسائش میں گزری، سکون میں گزری ہے، تو پتہ نہیں میرے پاس اتنا توشہ ہوگا بھی نہیں ہوگا، اس وجہ سے رو رہے ہیں۔ اور جب بعد میں ان کا حساب لگایا گیا نا تو گھر کے اندر جو مالیت تھی، جو بھی چیز تھی، وہ تقریباً کل مالیت اس کی بنی تھی 23 درہم بنی تھی، اتنا فکر ان کو لاحق تھا۔ اور آج ہم اپنی کیفیات، اپنے حالات کو دیکھیں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں، زندگی میں کون سی آسائش نہیں، مشینری دور ہے، ہر چیز کی مشین موجود، بالکل آسائشیں موجود ہے۔ اب تو لوگوں کو ہاتھ بھی نہیں ہلانا پڑ رہا، پاؤں بھی نہیں ہلانے پڑ رہے، وہ مشقت ہی نہیں کرنی پڑتی۔ جتنے بھی بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ان سے پوچھئے کہ پہلے، جس میں ایک ہی مثال ذمہ داری کی دیتا ہوں، پہلے ذمہ دارا کرنا، یہ زمین کے اندر فصلیں، یہ بونا، پھر کاشتکاری کرنا، پھر کاٹنا، پھر اس کے بعد کے جو مراحل ہوتے تھے کتنے مشکل ہوتے تھے۔ یہ ایک جو مونجی کی فصل ہے اس کے اندر کتنی تکالیف اٹھانی پڑتی تھی، پھر اس کو ایک ڈرم کے اوپر یوں مارا جاتا تھا اور پھر اس سے دانے الگ الگ کیے جاتے تھے، پھر بیلوں کے ذریعے سے ان کے اوپر پھرایا جاتا تھا۔ یہ اتنی مشقتیں تھیں، اتنی تکالیف تھی، اتنی مصیبتیں تھیں، اب کتنی آسائشیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی رزق میں بھی وسعت آتی، چھوٹی سی جگہ پر اللہ پاک زیادہ پیداوار دے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے، روزی رسان ہے، لیکن وہ مشقت کی زندگی تھی، اب آسائشیں ہیں۔ مسجدیں ایسی ہوتی تھی، بارش کا تھوڑی سی بارش ہو جاتی تو پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا، نیچے سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا، نیچے عام چٹائیاں بچھائی جاتی ہیں، کہیں پر وہ گھاس بچھائی جاتی تھی، وہ اتنی آسائشیں نہیں تھی۔ سردی کا موسم ہوتا تھا، سخت ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کیا جاتا تھا۔ اب تو ساری آسائشیں ہی آسائشیں ہیں، اب تو آسانی ہی آسانی ہے، اس میں ہم اپنے رب کا شکر زیادہ ادا کرنے والے بن جائیں۔ لیکن معاف کیجئے گا، جتنی ترقی ہم کر رہے ہیں اتنا ہم سست ہو رہے ہیں، رب کی عبادت سے بھی غافل ہو رہے ہیں۔ تو یہ غفلت کے لیے اللہ پاک نے ہمیں نہیں بھیجا کہ ہم غفلت کی چادر تان کر لمبی نیند سو جائیں، ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں تو اکثر بیشتری جملہ کہتا ہوں نا، زندگیوں کا کیا بھروسہ ہے۔ دیکھیں نا آج جوان فوت ہوئے، محمد یاسر صاحب جو یہاں پھیری لگایا کرتے تھے، تو کیسے دیکھے جوانی کی عمر تھی، کیا انہیں پتا تھا کہ میں نے 2 دن بعد چلے جانا؟ کیا انہیں پتا تھا کہ میں نے نہیں رہنا، ایک ہفتے کے اندر اندر میں چلا جاؤں گا؟ ان کو پتا تھا؟ نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا۔ ہاں، بیماری شرط نہیں ہے اس کے لیے، حادثہ شرط نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، آنن فانن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں عاجزی تھی، انکساری تھی، لیکن ایمان کی حقیقت ان کے دلوں کے اندر موجود تھی۔
सब कुछ वो बर्दाश्त कर लिया करते थे, लेकिन दीन को छोड़ना वो बर्दाश्त नहीं करते थे। तो इसलिए तवज्जो है इस बात की तरफ, मुतवज्जे करना है इस बात की तरफ कि हमारा ताल्लुक भी दीन के साथ जुड़ जाए। हाँ, हमारा ताल्लुक दीन के साथ जुड़ जाए, हम दीनदार कहलाएं, हमारी जिंदगियों में दीनी अक़दार जिंदा हों, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें जिंदा हों। गैरों की नक्काली हम बहुत कर चुके, गैर भी हमें हमारे सामने नित नई चीज़ें बनाते रहे, हम उनके तौर तरीके को अपनाते रहे। ये उनका स्टाइल है, ये उनका स्टेटस है, ये उनका तर्ज अमल है। और फलां ने फलां चीज़ पहनी हुई थी, उसने फलां तरह का ड्रेस पहना हुआ था, उसकी कटिंग फलां अंदाज में थी, हमें इन चीज़ों में उलझाया गया, हम उलझते गए। क्यों? दीन से दूर रहे। तो दीन के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। असल हकीकत, असल खूबसूरती वो दीन के अंदर है। अगर असल खूबसूरती दीन के अंदर ना होती तो अल्लाह तबारक व तआला सहाबा किराम को वो चीज़ें ना अता फरमाते जिसके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। तो हम भी अपनी शक्ल व सूरत भी उन जैसी बनाएं, क्योंकि हमारे ईमान का मयार सहाबा किराम, उनकी नमाजें जिस तरह थी हम अपनी नमाजों को बना लें, उनके रोज़ों का जो एहतमाम था हम उससे एहतमाम को करें, उनकी जो तड़प थी हज बैतुल्लाह करने की या इसी तरह बैतुल्लाह की ज़ियारत करने का जो शौक़ था मेरे दिल के अंदर भी आ जाए, आपके दिल के अंदर भी आ जाए। जो अल्लाह के रास्ते में दिल खोल कर खर्च करने वाले थे, ये सखावत वाली कैफियत भी मेरे और आपके दिलों में आ जाए। जो जुर्रत वाली कैफियत कुफार के मुकाबले में उनकी थी, ये कैफियत भी मेरे और आपके दिलों के अंदर आ जाए, तब हमारा ये ईमान मुअतबर होगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की इताअत का अंदाज़ा उनकी ज़िंदगियों में देखिए ना। मैं सहाबा इकराम के वाक़यात इस वजह से बयान करता हूँ कि वो भी हमारे जैसे थे, उनकी भी बीवी बच्चे थे, उनके भी घर बार थे, उनके हालात आजकल के हालात से कई गुना बहुत पस्ती की कैफियत थी, बहुत पीछे थे। ठंडा पानी मुयसर नहीं होता, कहीं जाकर कुएं में से पानी पी लेते, साए दरख्त के सायों में बैठते थे, गर्मी से बचने के लिए दरख्त के सायों में बैठते, और तन के ऊपर कपड़ा नहीं होता, सिर्फ अपने सतर को छुपाते थे। लेकिन ईमान कितना मजबूत था, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कितनी ज्यादा थी। एक मौका आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का ऐलान किया कि आओ कुफार का मुकाबला करना है, कुफार के साथ मैदान अमल में जिहाद के लिए निकलना है। एक सहाबी रसूल हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला, जिनकी नई शादी हुई थी, शादी की पहली रात थी, और उसी रात के अंदर शब ज़ुफ़ाफ खिलवत गुजारने के बाद जैसे ही फरागत इख्तियार की, उसके बाद कानों में आवाज़ पहुंची, हय्या अलल जिहाद, आओ जिहाद की तरफ, आओ जिहाद की तरफ। हम तो हय्या अलल सलाह पर भी टस से मस नहीं होते, हम तो हय्या अलल फलाह, हय्या अलल सलाह की सदा पर भी अपने दिल को थपकियां देते हैं, सो जा सो जा, अभी तो पूरी रात तू जागा है। और माफ़ कीजिएगा, अब तो इस तरह की कैफियत हैं, रात जो अल्लाह पाक ने सुकून वाली बनाई थी उसको हमने अपने लिए खुद जहमत वाला बना दिया। और कई ऐसे जवान होते हैं जो रातों को तहज्जुद के वक़्त तक वो मोबाइल के अंदर, मीडिया के अंदर वो मसरूफ़ अमल होते हैं। जैसे ही सुबह अजान की आवाज़ कानों तक पहुँचती है तो फिर वो सोते हैं, मोबाइल बंद करके रखते हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के हुक्म की कितनी अहमियत है हमारे दिलों के अंदर। हम हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह पर टस से मस नहीं होते। उधर देखिए हजरत हंज़ला की जिंदगी, पहली रात शादी की, शादी का आलम है, नई नवेली दुल्हन है, जवानी का आलम है, शबाब की उम्र है, लेकिन कानों में आवाज आई, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुनादी आवाज करने लगा, हय्या अलल जिहाद, आओ जिहाद की तरफ। तो इन्होंने बगैर गुस्ल किए हुए नबी अलैहिस्सलाम की इताअत पर लब्बे कहते हुए मैदान में निकल पड़े और शहीद हो गए। जब नबी अलैहिस्सलाम ने बाद में शुहदा को देखा, शुहदा के पास आए, यूं देखते रहे। देख हजरत हंज़ला की जब लाश के ऊपर, जब उनकी मैयत के ऊपर पहुंचे तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं आसमान की तरफ देखा और कहा कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है, यहाँ हजरत हंज़ला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, अल्लाह के फरिश्ते जो हैं हजरत हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम में मुताज्जिब हुए, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से फरमाया, ये क्या माजरा है। वो घर की जानिब के, तो बीवी ने कहा कि इनकी शादी की पहली रात थी लेकिन उन्होंने गुस्ल नहीं किया था, नबी अलैहिस्सलाम की इताअत पर लब्बैक कहा था। तो फरमाया कि तेरे ये खामन का अमल अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर लब्बैक कहने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये एजाज़ बख्शा है
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے غسل کا انتظام فرشتوں کے ذریعے سے فرما دیا. اور اب قیامت تک جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کا لقب غسیل الملائکہ، یعنی یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا ہے. تو زندگی میں اطاعت آ جائے، زندگی میں تابعداری آ جائے، جبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارا ایمان میرے نبی کے صحابہ جیسا نہیں ہوگا. اور آخری ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں اسی اطاعت کا، اسی تابعداری کا اور اسی محبت کا. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، قافلے میں تھے تو رومیوں نے ان کو پکڑ لیا، قید کر لیا تھا. رومیوں کے قید سے نکلے، جب جنگل کی طرف آئے تو راستہ بھٹک گئے. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی ڈائجسٹ کی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی کوئی پوسٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حدیث ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی زندگی ہے. حضرت سفینہ جنگل کی طرف آ رہے ہیں، اتنے میں دیکھا، شیر نے دیکھا کہ ایک انسان آ رہا ہے، وہ حملہ کرنے کے لیے ان کی طرف لپکا. جب قریب آیا حضرت سفینہ نے کہا یا ابا الحارث، کہا کہ اے شیر تمہیں پتا ہے میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی کی پیغام کو پہنچانے کے لیے میں گیا تھا، میں کافروں کی قید میں تھا اور اب میں اپنے قافلے سے بھٹک چکا ہوں، مجھے راستے کا بھی نہیں پتا. جب حضرت سفینہ نے یہ کہا کہ اے شیر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، روایات کے اندر آتا ہے کہ اس شیر نے دم ہلانا شروع کر دیا. شیر سے ڈرنے والے، ہم شیر سے ڈرتے ہیں اور یہ ڈرنا فطری عمل ہے، لیکن جو شیر کے پیدا کرنے والے سے ڈر جائے نا، پھر اللہ پاک شیر کو بھی اس کا مطیع اور فرما بردار بنا دیتا ہے. وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اللہ پاک نے شیر کو اس کا تابعدار بنا دیا. نیچے جھک گیا، یوں اشارہ کیا کہ میرے پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاؤ، پیٹھ کے اوپر بیٹھ گئے. اب انہیں دور تک لے جاتا گیا وہ شیر، یہاں تک کہ سامنے قافلہ نظر آ رہا تھا. انہوں نے یہ دیکھا، قافلے کی طرف یوں اشارہ کیا اور پھر حضرت سفینہ کو دیکھا. حضرت سفینہ نے بھی مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا، شیر نے بھی دھاڑتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا، ان کو الوداع کہا اور وہاں سے پلٹ گئے. جو اللہ کی اطاعت میں آ جاتا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان کی حقیقت بیٹھ جاتی ہے، جن کے دلوں کے اندر ایمان کی حقیقت آ جاتی ہے، تو پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی دنیا کی ساری چیزوں کو مسخر فرما دیتا ہے، ساری چیزیں ان کے تابعدار بنا دیتا ہے. عام طور پہ شیر کا کام کیا ہے؟ چیر پھاڑ کرنا. ذرا آ جائے نا ہمارے سامنے شیر، پھر اس وقت پتہ چلے گا ہماری ایمان کی کیا کیفیت ہے، ہم سے تو بات بھی نہیں ہوگی. وہ نبی کے صحابہ تھے، تو فرمایا کہ ایمان والو، اللہ فرماتے ہیں تمہارا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارا ایمان میرے نبی کے صحابہ جیسا نہیں ہوگا. اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ کریم ہمارا ایمان بھی صحابہ جیسے ایمان بنائے. یا اللہ پاک ہمارے ایمان کو بھی وہ عظمت عطا فرمائے جو صحابہ کرام کے ایمان کی عظمت تھی. اللہ کریم ان سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب.